سوال ہے، رام لیلا میدان کے اندر دلی کے مولانا ارشد مدنی صاحب کا جو بیان ہوا کہ اوم اور اللہ کے بارے میں، منشیہ اور آدم کے بارے میں، اس کے بارے میں کیا صحیح ہے یہ باتیں ساری؟ سب سے پہلے تو مولانا ارشد مدنی صاحب کی تعریف ہونی چاہیے کہ انہوں نے اتنے بڑے مجمع میں، اور جب اسٹیج پر پنڈت برہمن موجود ہیں کہ وہاں پر لوگ اللہ کا نام لینے سے ہچکچاتے ہیں، وہاں پر توحید پر اتنی بہترین تقریر اور خطاب مولانا کا جو آیا ہے، انہوں نے ریپریزنٹیٹیو آف اسلام کا حق ادا کر دیا۔ انہوں نے اسلام کو جو پیش کرنا تھا بالکل حق ادا کر دیا۔ مولانا کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اور بہت اچھی بات کہی انہوں نے۔ آدم علیہ السلام جو ہے ہندوستان میں بھیجے گئے۔ طبقات ابن سعد صفحہ نمبر 42 جلد نمبر 1 پر حضرت نے لکھا ہے کہ ہندوستان کے ایک پہاڑ پر حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا، اور اکھنڈ ہندوستان جب تھا اس ہندوستان کی بات حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب نے کی ہے۔ تو مولانا ارشد مدنی کا یہ کہنے کا مقصد تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب اترے تو ان کی ساتھ کچھ چیزیں بھی آئی ہے، اور یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ جنتی ہوا بھی ان کے ساتھ اتری ہے، اور وہ جنتی ہوا یہاں کے بیل بوٹوں کو لگی ہے، جس کی وجہ سے محبت کی ہوا یہاں سے علماء کو سنائی دی ہے۔ تو اوم اور اللہ دونوں ایک نہیں ہیں۔ منو بے شک ان میں کہا جاتا ہوگا کہ پہلے انسان کو وہ منو کہتے ہیں، منشیہ یعنی انسان کی نسل کو منشیہ کہتے ہیں، جیسے ہم حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کو آدمی کہتے ہیں۔ تو ہمارا یہ ایمان ہے اور یہی سچ ہے، اس کے علاوہ باقی سارا جھوٹ ہے۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام مسلمان تھے، اور ہندوستان میں ایک مسلمان کا آسمان سے اترنا نبی بنا کر، تو گویا ہندوستان یہ اسلام کی جائے پیدائش ہے، یعنی اسلام کی پیدائش کی جگہ جو بنی وہ اسلام یعنی ہندوستان، کیونکہ ابھی کائنات شروع ہو رہی ہے۔ حضرت آدم پہلے انسان ہے، ابھی دنیا آباد نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے اسلام کا بول بالا آسمانوں پر تھا، لیکن زمین پر پہلا قدم اور زمین پر پہلی مرتبہ جس مٹی نے اللہ کا نام سنا وہ ہندوستان کی مٹی تھی۔ یہی مولانا ارشد مدنی کہنا چاہتے تھے کہ ہندوستان یہ اسلام کی پیدائش کی جگہ ہے، تو تم گھر واپسی کس طرح کراتے ہو؟ RSS کی جو پالیسی ہے کہ وہ گھر واپسی کرا رہی ہے، اور وہ یہ سوچ رہی ہے کہ سارے ہی ہندو تھے، یعنی ہندوستان کے جو مسلمان ہیں وہ بھی ہندو تھے، اور سکھ بھی ہندو تھے، عیسائی بھی ہندو تھے، یہودی بھی ہندو تھے۔ تو ان کا یہ کہنا اور سوچنا غلط اس لیے ہے کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو مولود یولد علی الفطرۃ الاسلامیہ، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی جو بھی بچہ، اس کی ماں اگر ہندو ہے، اگر اس کی ماں سکھ ہے، عیسائی ہے، اگر وہ پریگننٹ ہے، حمل سے ہے، اس کے پیٹ میں جو بچہ ابھی گھوم رہا ہے وہ مسلمان ہے، چاہے اس کی ماں ہندو ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے سکھ ہو، کوئی بھی ہو، لیکن اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ مسلمان ہے، اسلامی فطرت پر ہے۔ کلو مولود یولد علی الفطرۃ الاسلامیہ فابواہ یہودانہ ینصرانہ یمجسانہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے ماں باپ پھر اسے یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر ہندو گھر میں بچہ پیدا ہو رہا ہے تو اس کے ماں باپ اسے ہندو ہی بنائیں گے نا، اللہ تبارک و تعالی نے ہندو بنا کر اسے نہیں بھیجا۔ تو لہٰذا اللہ ہر بچے کو مسلمان بنا کر بھیجتا ہے۔ ایک مجھے واقعہ بہترین یاد آیا کہ امریکہ میں ایک جانچ ہو رہی تھی، انہوں نے دیکھا کہ بچہ پہلے کیا زبان بولتا ہے، کانچ میں انہوں نے بچوں کو رکھا اور وہ بچے بڑے ہونے لگے،
اور انہوں نے دیکھا کہ بچہ بولتا کیا ہے، نہ اسے ماں کی صحبت ملی نہ باپ کی صحبت ملی، اس بچے نے کسی کو سنا نہیں ہے، ابھی پہلی لینگویج پہلی زبان اس نے سنی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں سنا۔ ایسے بچوں کو انہوں نے کانچ میں جب رکھا، وہ بچے جب بڑے ہوئے تو وہ بچے آپ تعجب کریں گے کہ عربی زبان بولنے لگے، وہ بچہ عربی زبان بولنے لگا، حالانکہ وہ بچے امریکہ کے ہیں، امریکہ کے بچوں کو آزمایا جا رہا ہے، وہ عرب کے بچے نہیں ہیں، سعودی عرب کے بچے نہیں ہیں، حجاز کے بچے نہیں ہیں، وہ بچے امریکہ کے ہیں۔ تو انہیں کون سی لینگویج بولنا چاہیے تھی؟ انگلش میں بات کرنا چاہیے تھا، مگر وہ بچے عربی زبان بولنے لگے۔ یہ اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ ہر بچہ مسلمان ہی ہوتا ہے، اس کے ماں باپ ہندو بناتے ہیں، اگر ماں باپ مراٹھا ہے، سماج سے تعلق ہے تو وہ مراٹھا بنائیں گے، برہمن بنائیں گے۔ تو گھر واپسی کس کی ہونی چاہیے؟ گھر واپسی ان RSS کی، ان ہندوؤں کی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ تو مسلمان ہی تھے، انہیں ہندو بنایا ان کے ماں باپ نے، ان کے ماحول نے، اور ان کے دوستوں نے، ان کے ماں باپ نے ہندو بنایا، یہ جو بھی مذہب والوں کو بنایا، لیکن ساری ہی دنیا کے بچے مسلمان تھے، ہے اور رہیں گے۔ ان تمام کی گھر واپسی ہونی چاہیے۔ صرف ہندوستان کے غیر مسلموں کو نہیں کہہ رہا ہوں میں، پوری دنیا کے غیر مسلموں کو یہ پیغام ہے، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، کسی بھی مذہب کے ہو، تم وہ مذہب کے ماننے والے نہیں تھے، تمہارے ماں باپ تھے اس لیے تم بنے، تمہارے ماں باپ بھی مسلمان تھے، تمہارے دادا پردادے بھی مسلمان تھے، اور تم بھی مسلمان ہو، اور آئندہ جتنے بچے ماؤں کے پیٹوں میں گھوم رہے وہ سارے مسلمان ہیں۔ تو ان تمام کی گھر واپسی ہونی چاہیے۔ ہم پہلے ہندو نہیں تھے، ہم تو مسلمان ہی ماں کے پیٹ سے نکلے، تم مسلمان تھے، تم ہندو بن گئے، اب تمہاری گھر واپسی ہونی چاہیے، یعنی تمہیں اسلام میں واپس آنا چاہیے، تمہیں مسجد میں واپس آنا چاہیے، تمہاری شدھیکرن ہونی چاہیے، تمہیں نہلانا دھلانا چاہیے، تمہیں پاک صاف ہونا پڑے گا، تمہاری ختنہ ہونا کی جائے گی، اور تمہیں مسلمان بننا پڑے گا، تو تمہاری گھر واپسی ہوگی، ہماری نہیں بلکہ تمہاری گھر واپسی ہونا ضروری ہے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب نے ایک غلطی وہاں پر کی، میں کھل کر بول رہا ہوں، اللہ مجھے بولنے کی توفیق نصیب فرمائے، کہ مولانا ارشد مدنی نے اوم اور اللہ کو ایک بتا دیا، جو کہ غلط ہے۔ اوم اور اللہ میں بڑا فرق ہے۔ اوم اللہ کی ایک صفت کا نام ہے، حاضر و ناظر جسے ہم کہتے ہیں، اللہ ہر جگہ موجود ہے، تو اوم اور اللہ کو ایک نہیں بتانا چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند سے مسئلہ کسی نے پوچھا تھا، اوم اور اللہ ایک ہے، تو دارالعلوم دیوبند نے کہا تھا کہ اللہ کو اوم کہنا ناجائز ہے، غلط ہے۔ اسی لیے اگر ہم اوم کہیں گے تو سامنے والا اوم کو جس طرح سے پوجتا ہے تو وہ کہے گا بھائی اللہ اور اوم جب ایک ہے تو تم بھی ایسے ہی پوجو جیسے ہم پوجتے ہیں، جیسے ہم پتھر کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں تو تم بھی ٹیکو۔ تو مسجد مندر میں کوئی فرق نہیں ہے، ہندو مسلم میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اوم اور اللہ ایک نہیں ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ اس میں اعظم ہے، اس میں اعظم ہے، اللہ کو اللہ ہی کہنا چاہیے، اور باقی جو صفاتی نام ہے وہ صفاتی نام ایسے ہی لیے جائیں گے جیسے عربی میں ہے۔ اس کا ٹرانسلیشن کو اللہ سمجھ لینا غلط ہے، اس کے ترجمے کو اللہ سمجھ لینا غلط ہے۔ اوم اللہ نہیں ہے، ایشور اللہ نہیں ہے، اور اللہ کا کوئی دوسرا نام نہیں ہے۔ اوپر والا ہم کہتے ہیں وہ بھی اللہ نہیں ہے، اللہ اللہ ہے۔ اگر ہم اوپر والا کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہم نے اللہ کو اوپر والا مان لیا، جو کہ غلط ہے۔ اللہ زمین و زمان، مکین و مکان سے پاک ہے، نہ اللہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ زمین پر ہے نہ آسمان پر ہے۔ اللہ کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی آنکھ اللہ کا احاطہ اور ادراک نہیں کر سکتی، اس لیے اللہ کو اللہ ہی کہا جائے گا، رحمان و رحیم ہی کہا جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی اوم کہہ دینا، ایشور کہہ دینا، گاڈ کہہ دینا، اور لہٰذا اوپر والا کہہ دینا، یہ غلط ہے۔ تو لہٰذا مولانا کی وہاں پر غلطی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم